پہلے دن جب حملہ کیا، جواب دیا نا ایران نے، تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں نے لمبی لمبی زبانیں بولنا شروع کی. ایران اور اسرائیل، اس کے پاس ہے کیا جو جواب دے گا؟ یہ کس سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اب 5ویں دن وولٹیج کم ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ وولٹیج جب کم ہوتا ہے نا، پنکھا ہلکا ہونے لگتا ہے، وہ بلب بھی بجھنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور جتنا اشارے میں سرعت ہے، جتنا اشارے میں الکنایۃ اسرع من التصریح، جتنا اشارے میں سرعت پائی جاتی ہے، اتنی تصریح میں سرعت نہیں ہے. جی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اب اس 2 مصرے میں کیا نہیں کہہ دیا؟ جی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو نہیں ہے. جی سنی برادری بھی آئی ہوئی ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جی یہ جگہ اینک تبدیل کروانے کی جگہ ہے. یہاں آنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. سرخ شیشوں کی اگر کوئی اینک لگا لے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. اصل تو مسئلہ ہی اینک بدلنے کا ہے نا. اصل مسئلہ دید بدلنے کا ہے، اصل مسئلہ زاویہ بدلنے کا ہے. یہ جو مجلس ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے. یہاں آنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، حضور میرے آگے رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. جی میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. اب میں نے سوچا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. تو کھڑا ہو کر میں سوچ رہا تھا کیا کروں، واپس جاؤں، دائیں بائیں جاؤں. تو دور سے لوگوں نے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ہاں بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب ہو جاتے ہیں. میں ان بچوں سے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کسی کے اکسانے پر چڑھنا مت، بلکہ عقل مندی سے کام لینا. اب میں سوچنے لگا کیا کروں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو دیکھو، کبھی کہاں کی بات کبھی کہاں کی بات، اور اب سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا میرے برابر میں، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور کچلتا ہوا چلا گیا. جب حقیقت روشن ہو جاتی ہے، توجہ چاہوں گا، جب سامنے سے حقائق روشن ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات. یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں آنے والے کی دید بدل جاتی ہے، اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. کتنے ہی بچے ہوں گے جو سیالکوٹ سے یورپ پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے، آسٹریلیا پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے. جی یہ جب 2 سال پڑھنے کے بعد پہلا چکر لگاتے ہیں نا والدین کے پاس، تو توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں. چال ہی بدلی ہوتی ہے. جی ان کا حلیہ ہی کچھ بدلا ہو. بیٹا کیا ہو گیا؟ کہہ لیں ہم وہاں رہتے ہیں نا، تو جہاں تم یہاں سے جو 25 سال کے ہو کے گئے، تو وہاں سے اتنا جلدی اثر لے لیا. اچھا ہر تھوڑی بات دادی پوچھ رہی بیٹا تو انگریزی کیوں بول رہا ہے، میری زبان میں بات کر. نہیں دادی مجھے عادت ہو گئی ہے. تو ذرا بدلے نظر آتے ہیں نا. یہ طریقے بتاتے ہیں کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو. اب یہیں سیالکوٹ کے ایک شاعر نے، جس نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کی، مسلمانوں کی خاص طور پر سوچ ہی بدل دی، وہ ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال بھی تو گئے تھے پڑھنے.
جرمنی میں میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا اور انہوں نے کہا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. تو ان کی وجہ سے اس کو یونیورسٹی کی تعلیمی نظام کی زبان تبدیل کرنا پڑی اور جرمن زبان کی جگہ انگریزی زبان کو رائج کرنا پڑا. علامہ اقبال واپس آنے کے بعد تو کچھ وہاں کے رنگ میں رکھ جاتے ہیں نا، واپس آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے، اور زیادہ بیداری کے اور زیادہ ہوشیاری اور بصیرت کے اشعار کہنے لگے. تو علامہ اقبال نے وہاں جا کر بھی ان سے اثر نہیں لیا، بلکہ اثر چھوڑ کر آئے. کم سے کم اتنا اثر چھوڑ کر آئے کہ وہاں کی تعلیم کی زبان ہی تبدیل کروا دی. ان کے نام کا وہاں روڈ بھی ہے، ان کے نام کی وہاں یونیورسٹی کے اندر ایک باقاعدہ ایک بلڈنگ بھی ان کے نام پر ہے. تو یہ علامہ اقبال نے کیسے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا بڑا اس انداز سے اپنی زندگی گزارے؟ علامہ اقبال نے 2 مصروں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور وہی 2 مصرے میری اور آپ کی دید بدلنے کے لیے بہت ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. فرنگ یعنی یورپ، یعنی جرمنی، یعنی اٹلی، یعنی فراز. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو، جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا ہو. میں اور جملہ بڑا کر دیتا ہوں، جو کربلا کی اینک سے دیکھتا ہو وہ بد اعتماد نہیں ہوتا، وہ خود اعتماد ہوتا ہے. کوئی چیز کم نہیں ہے. پہلے دن جب حملہ کیا، جواب دیا نا ایران نے، تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں نے لمبی لمبی زبانیں بولنا شروع کی. ایران اور اسرائیل، اس کے پاس ہے کیا جو جواب دے گا؟ یہ کس سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اب 5ویں دن وولٹیج کم ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ وولٹیج جب کم ہوتا ہے نا، پنکھا ہلکا ہونے لگتا ہے، وہ بلب بھی بجھنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اب سارے صحافیوں کا وولٹیج، خاص طور پر مہمانوں کا، صحافی نہیں کر رہے یہ بات، زیادہ تر جو مہمان بیٹھے تھے نا، اب ان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے، اب ان کا حلیہ بدلنا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے آنے کے لیے بلند تر صلوات. اب دیکھیے ہم بہت دیر سے بیٹھے ہیں ممبر پر آ کر، مگر میں مجلس تو پوری پڑھوں گا. اور میں کچھ دیر اپنے بھائی ملک اسد اور قمر بھائی کی نوحہ میں بھی شریک رہوں گا، اور ہم سب بلکہ شریک رہیں گے. بات بہت روشن ہے. مجمع اس وقت غدیر میں ہے. فرق اتنا ہے کہ وہاں پالان اتروا لیے گئے تھے اور یہاں جوتیاں اتروا دی گئی ہیں. توجہ تھوڑا سا گردن ہلا دو میرے بھائی. یا ایھا الرسول وما محمد الا رسول. سرکار کی حقیقت محمدیہ حقیقت رسالت ہے. میرے نبی ہیں ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے میرا محمد نہیں ہے تو بس رسول. سوائے رسالت کے، سوائے پہنچانے کے، سوائے سمجھانے کے، سوائے ہدایت دینے کے، نبی مکرم کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. ان کا کام ہی سمجھانا ہے. اور عزیزو، کیا سمجھانے آئے ہیں؟ خلال کون سی درخت کی لکڑی سے کرنا ہے؟ ٹوتھ پک. خلال کون سے درخت کی لکڑی سے اپنے دانتوں میں خلال کرنا ہے؟ بالوں میں کنگھی کون سے درخت کی بنی ہوئی لکڑی کی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کرنی ہے؟ مسجد میں جائیں گے تو پہلا قدم کون سا رکھیں؟ پہلا الٹا رکھیں یا سیدھا؟ جی مسترح سے نکلیں تو پہلا قدم باہر کون سا رکھیں؟ بھائی ممبر کی ایک زبان ہے. اب اگر کسی بچے کو لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو کسی بڑے سے پوچھ لے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی سرکار دو جہاں نے، حتیٰ سرکار دو جہاں نے نماز کے بعد مصافحہ پہلے سیدھی طرف کرنا ہے یا پہلے الٹی طرف والے سے کرنا ہے؟
اتنا باریک باریک مسئلے بتائے ہیں سرکار نے، جس نے اتنا کچھ عطا کیا، 63 برس کی نبوی زندگی۔ جی حافظ صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ مجمع نبی کے 40 سال بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہے۔ یہ مجمع 40 سال کے بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہے۔ ہم نبی کے 40 سال بعد نبی ہوئے اس کے قائل نہیں ہیں۔ آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے کہہ دینا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی ہمارے ہمیشہ سے نبی، 63 برس کی نبوی زندگی، 63 برس کی رسالت کی زندگی سرکار دو جہاں نے گزاری۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ مولانا کتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں، ابھی مولانا میرے شفقت اور محبت فرما رہے تھے، پرانی کوئی بات یاد دلا رہے تھے، تو میں مثلاً کہوں گا بھائی 7 سال کی عمر میں ایسے بچوں کی طرح میرے ابا نے ذاکروں کی اور عزاداروں کے گھر کا ایک